5واں سوال ہے استاد محترم، آپ ہمیں محرم کے ان دنوں کے متعلق کچھ رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے، محرم کے سلسلے میں اس کو کہ بڑا اہم مہینہ ہے، اور اس میں عاشورے کے روزے کے بارے میں اور اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں عام طور پر ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں حدیثیں۔ اور یہ کہ عاشورہ کا روزہ رکھ لیا، یا اس مہینے میں 10 تاریخ سے پہلے تو اگر ایک روزہ رکھ لیا تو 60 روزوں کا ثواب، یا 60 سال کا ثواب، یا اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں، اور وہ تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بہت سی اس طرح کی جھوٹی اور من گھڑت حدیثیں جو ہے بیان کی جاتی ہیں۔ بس اتنی بات یاد رکھیے کہ صحیح ہے کہ محرم یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ محترم مہینہ ہے، یعنی جو 4 مہینے محترم ہیں، حرام جو زمانے جاہلیت میں بھی محترم تھے، اور جب اسلام آیا ہے تو قرآن نازل ہوا تو اس کے بعد بھی اللہ نے اس کو قرآن کے اندر اس کو محترم رکھا ہے، تو یہ محترم مہینہ ہے، اس اعتبار سے تو محترم ہے بھائی۔ اور عاشورے کا روزہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزہ فرض ہونے سے پہلے اس کو آپ رکھتے تھے اور اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، لیکن اس کی تاکید نہیں فرمائی۔ اور پھر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب مدینہ منورہ گئے تو آپ نے معلوم کیا کہ یہود کیوں رکھتے ہیں، یہ تو پتہ چلا کہ یہود اس لیے رکھتے ہیں کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن فرعون اور اس کی قوم سے نجات ملی تھی، تو اس کے شکرانے میں انہوں نے رکھا تھا، تو اسی کے شکرانے میں یہ لوگ بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اس کے شکرانے میں رکھیں، تو ہم اب آئندہ زندہ رہیں گے تو ایک کے بجائے 2 رکھیں گے، 9-10 کو رکھیں گے، 10-11 تو زیادہ بہتر ہے کہ 9-10 کو رکھا جائے۔ اس عاشورے کے روزے کی جو ہے اہمیت ہے، لیکن اور اس مہینے کے جو فضائل اور میں اس کے روزے کے بارے میں جو یہ کہ 60 روزے کا ثواب اور 60 سال کا ثواب اور اس طرح کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے فضائل میں بہت سی حدیثیں، تو ساری کی ساری حدیثیں جھوٹی ہیں، غلط ہیں، من گھڑت ہیں، اس لیے ان حدیثوں پر زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھائی اس کی اہمیت تو اس 10 محرم کی ہے، یہ محرم کے مہینے کی کہ لیکن بدقسمتی سے 10 محرم کو نواز رسول کو ظلماً شہید کر دیا گیا، اور کیسے شہید کیا گیا وہ بھی جانتے ہیں، کس نے شہید کیا ہے، وہ سبائیوں نے شہید کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے شہید کر دیا، ایسی بات نہیں ہے، یزید کا ہاتھ اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ سبائیوں نے اور بلوائیوں نے جو حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کرنے والے ہیں، حضرت حسن کو شہید کرنے والے ہیں، انہوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا ہے۔ اور آپ جانتی ہیں، اور اس واقعہ کربلا کی تفصیل جو ہے پڑھنی چاہیے، تو اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو ایک کتاب ہے تبصرہ بر واقعہ کربلا، شیخ حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مفصل کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ اور دوسری بھی کتابیں واقع کربلا اور فتنہ سبائیت بھی تفصیلی کتاب ہے، اس پہ آپ مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یا میری کتاب جو دفاع صحابہ ہے، جو اس کی وہ شیخ ابو بکر قاضی ابو بکر کی جو کتاب ہے اس کا ترجمہ ہے، آپ اس کو پڑھ لیں تو اس سے بھی صحیح واقعہ آپ کو معلوم ہو جائے گا اور حقیقت اس کی معلوم ہو جائے گی۔ یہ اس کے بارے میں اس واقعہ کربلا کو لوگوں نے قصے اور کہانی کی طرح اور من گھڑت بنا کر اور اس انداز سے لوگ پیش کرتے ہیں، اور اس میں یزید کی شخصیت کو اس طرح سے لعن طعن کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ جو ہے۔ اس لیے اس واقعے کو سمجھنا چاہیے اور اس کو اچھی طرح سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جو محققین نے لکھا ہے ان کی تحریروں کو پڑھیں، اس لیے کہ شیعوں نے بہت سی چیزیں اس میں گڑھ کر کے اس کی طرف جو ہے منسوب کر دی ہیں، تو زیادہ تر جو ہے وہ جھوٹ اور من گھڑت حدیثیں ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں جو بھی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں تو ذرا اور آنکھ کھول کر کے پڑھیں اس کو، اور سوچ سمجھ کر کے پڑھیں، اس پر یقین کریں۔ اچھا